اچھا اللہ حضرت یونس کا تذکرہ ان سے الگ کر رہے ہیں کیونکہ ان سے ایک ایسا کام ہوا جو بظاہر بے صبری کا تھا، اس لیے اللہ نے ان کا الگ تذکرہ کیا۔ وہ کیا تذکرہ ہے کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کی تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے اور ان کو لگا کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو کہیں میں بھی عذاب میں نہ پکڑا جاؤں، تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے پرمیشن لیے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ ناراضی ہوئی کہ میرے پیغمبر نے مجھ سے پوچھے بغیر قوم کو کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب اس قوم پر عذاب آنے لگے گا نا تو یہ عام قوموں کی طرح اترائے گی نہیں۔ دیکھیں قوم عاد، قوم سمود اور دوسری قوموں پہ جب عذاب آیا تو عذاب دیکھ کے بھی مذاق اڑاتے تھے وہ۔ ہادہ عارض ممطرنا، پیغمبر نے کہا کہ بھئی یہ بادل آ رہے ہیں پتھر برسیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں بادل جب آتے ہیں بارش برستی ہے، پتھر نہیں برستے۔ پھر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، تو پھر بھی قوم عاد اور قوم سمود کو عبرت نہیں ہوئی۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم وہ خوش قسمت قوم تھی کہ جب انہوں نے عذاب آتا دیکھا نا بادل تو وہ ڈر گئے، ان کو لگا کہ بھئی یہ خدا کا عذاب ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا تھا اور وہ ہم علاقہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، اب تو واقعی عذاب آ رہا ہے، تو فوراً وہ توبہ کرنے لگے، پوری قوم گڑ گڑانے لگی۔ تو اللہ کے علم میں چونکہ یہ بات پہلے سے تھی کہ یہ قوم ہدایت پا جائے گی، ایمان لے آئے گی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام کا قوم کو ایسے چھوڑ کے جانا پسند نہیں آیا۔ لیکن یونس علیہ السلام کا مقصد خدا کی نافرمانی نہیں تھی، یونس علیہ السلام پر اللہ کے خوف کا غلبہ تھا، اللہ کی خشیت کا غلبہ تھا۔ حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ اللہ پیغمبروں کو عذاب نہیں دیتا، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا جلال، اللہ کا عذاب ایسی چیز ہے کہ پیغمبر، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جب ذرا سی بارش تیز یعنی بادل آتے، ہوائیں چلتی، ہمارے نبی پر ایک خوف طاری ہو جایا کرتا تھا۔ تو یونس علیہ السلام کا بھی معاملہ ایسے ہوا۔ وَذَنْ نُونِ، اللہ فرماتے ہیں نون والے مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں۔ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غضبناک ہو کے گیا، کس سے غضبناک ہوا؟ قوم سے۔ فَظَنَّ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہمیں یونس پر قدرت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہاں لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ یونس یہ سمجھے کہ ہمیں اللہ کو ان پر قدرت ہی نہیں ہے، حالانکہ پیغمبر یہ سمجھ ہی نہیں سکتے نا، تو یہ بلاغت ہے، یہ ہم عام محاوروں میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ فلاں مجھے عذاب ہی نہیں دے گا، تکلیف ہی نہیں دے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا اس کو اس پہ قدرت ہی نہیں ہے۔ تو اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قدرت نہیں ہے، مقصد یہ ہوتا ہے جس کو قدرت ہوتی ہے تو وہ سزا بھی دیتا ہے، تو جس کو قدرت نہیں ہوتی وہ سزا نہیں دیتا۔ تو اصل مقصد قرآن کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ اللہ آپ کو اس غلطی پہ، اس مسٹیک پہ سزا نہیں دے گا، تو اس کو قرآن نے بلاغتاً یوں تعبیر کیا کہ یونس یہ سمجھے کہ اللہ کو آپ پر قدرت ہی نہیں ہے، تو یہ بلاغت ہے۔ بلاغت کہتے ہیں کہ کون الکلامی مطابقا لمقتضی الحال، یعنی جو حالت تقاضا کر رہی ہے نا کلام بالکل اس کے مطابق لے کر آنا، تو اس میں بعض دفعہ ایسا کلام لایا جاتا ہے جس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی، مجاز مراد ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں، ہم بات بات پہ کہتے ہیں میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا، حالانکہ اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی، اور حدیث میں بھی یہ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ صحابی سے فرمایا ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیسا کام کر رہے ہو، یعنی تم گم ہو جاؤ اور تمہاری ماں تمہیں روئے۔ حالانکہ نبی کسی کو بددعا نہیں دے سکتے کہ تم گم ہو جاؤ اور تمہاری ماں تمہیں یاد کر کر کے روئے، تو یہ محاورے ہوتے ہیں، اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی، یہاں ہر کلام میں ہوتے ہیں یہ۔ تو قرآن بھی چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا تو وہی محاورے اس میں استعمال ہوئے جو عربی میں استعمال ہوتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، یونس یہ سمجھے کہ ہمیں یونس پر قدرت ہی نہیں ہے اور ہماری پکڑ سے وہ بچ نکلیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن بچ نہ نکلے اور بالآخر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں پھر یونس نے ہمیں پکارا۔ یونس علیہ السلام جب فرار ہوئے نا اور سمندر کے راستے کشتی میں بیٹھے تو آگے جا کے بھنور آیا اور کشتی ڈوبنے لگی، تو کشتی کے ملاح نے کہا کہ بھئی ایک شخص کو کشتی سے نکلنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن ہلکا ہو، اور کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مالک کی پرمیشن کے بغیر آیا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ بھئی میں اللہ کی مرضی کے بغیر آیا ہوں، تو یہ میرے ہی لیے ہوا یہ سب کچھ۔ تو یونس علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ کشتی سے اتر جاتے ہیں، سمندر میں چھلانگ لگا لیتے ہیں، لیکن قوم نے کہا کہ نہیں ہم قرآن اندازی کریں گے، اور قرآن اندازی میں حضرت یونس ہی کا نام آیا۔ یونس علیہ السلام کو کشتی سے کیسی بڑی آزمائش، آپ دیکھیں سمندر کی موجوں میں کوئی چلا جائے تو کتنی بڑی آزمائش ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی، تو مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہوئی تھی، مچھلی نے آپ کو نگل کے سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ اب قرآن کہتا ہے کئی اندھیروں میں اللہ نے یونس علیہ السلام کو وحی نہیں کی کیا یونس تو نے غلطی کی ہے، نہ نہ نہ، یونس علیہ السلام کو خود احساس ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ جب کوئی ایسا کام ہو رہا ہو نا جو ان کی آزمائش ہو، تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تو یونس علیہ السلام جب اندھیروں میں گئے ہیں، یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، تو یہ تمام اندھیرے مل گئے۔ یونس علیہ السلام نے پھر مچھلی کے پیٹ میں پکارا، ان کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور کہا کہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی میں صرف تجھی کو پکاروں گا، سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا مطلب میرے ساتھ جو تو نے یہ معاملہ کیا کہ مجھے سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا، کشتی سے نکلوا دیا، تو یہ میرا قصور ہے، تیرا قصور نہیں ہے، کیونکہ تو عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اور ظالم میں ہی ہوں۔ تو یہ بھی توبہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی پکار کو سنا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے دعاؤں کی، آج سارا زور لوگوں نے وظیفوں پہ اور روحانی ٹوٹکوں پہ لگایا ہوا ہے، دعائیں مانگنے کا رواج ختم ہو گیا۔
یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانہ کی تسبیح نہیں پڑھی تھی وہاں بیٹھ کے، وظیفے کے طور پہ نہیں پڑھا تھا، دعا مانگی تھی اللہ سے. ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. تو آج دعاؤں کو فوکس نہیں کر رہے لوگ. اللہ کہتے ہیں ہمیں پکارا، ہماری حمد و ثنا کی، فاستجبنا لہ،